السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 61 کے بعد 61 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، کمیونسٹ ہوئے، من آمنا جو بھی ایمان لائے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ خاص دن پیچھے آنے والے کے، وعمل صالحا اور وہ عمل کرے گا حقیقی نیک، فلہم پس واسطے ان کے، اجرہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گرامر، ان حرف ناصب اسم ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول ہے، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی۔ آمنو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، آمنا، آمنا یا منو باب سامع یسمع، آمنا کے شروع میں باب فعال کا زبر والا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف حمزہ پر الف پر جزم آ گئی، آمنا سے امانا، امانا فعل 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، امانا یؤمنو ایمان باب فعال۔ تو یہ آمنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ جس کو ہم الف کہتے ہیں اس کو ایک اور زبر دی، تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو کر لفظ آسان ہو گیا، اور جزم والا جھٹکے والا حمزہ جو تھا وہ نکل گیا، تو آمنا سے آسان ہو گیا، آمنا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے آخر میں واو جمع کا لگا تو یہ آمنو بن گیا، جمع کے واو نے نون کی زبر کو پیش میں بدل دیا، تو آمنا سے آمنو فعل ماضی معروف، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول ہے، ہادو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو الف سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی تھا، ہادا یا، ہادا یا یہدے یو، باب ضربا یضربو، جب یہ باب مفعلہ میں گیا تو یہ پہلے حرف کے بعد الف آ گیا، ہادا یا سے ہادا یا، ہادا یا، ہادا یا یو ہاد یو محادا یتن باب مفعلہ، تو ہادا یا تھا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہادا یا، پھر باؤ جمع کا لگا تو ہادا یو ہو گیا، ہادا یو پھر ماضی معروف، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا ہادو فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر تو ہے النصارى، الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں النصارى یو تھا، النصارى یو، اس کے شروع میں کانا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، اور جب یہ کانو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا مفعولی حل میں تو النصارى یو سے النصارى یا خبر بن گیا، یہ کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی، تو کانا بھی لگ سکتا ہے، کانو بھی لگ سکتا ہے،
اور پھر دفعہ السابعین جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ ہے، پہلے حرف پر کھڑے زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، اور آخر میں واو نون سے جمع السابعون تھا اصل میں۔ جب یہ کانوں فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو السابعون سے السابعین واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، اور یا کی وجہ سے حمزہ کی پیش جو تھی اس کو ختم ہو کر زیر آ گئی۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، فعل ناقص کی ضمیر اندر جو ہے وہ فاعل نہیں ہوتا، فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے۔ تو کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنی خبر نمبر 1 النصارى جو النصارى یا بنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے راہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، تو یہ خبر نمبر 1 بن گئی کانا کی، اور بس السابعین جو ہے یہ السابعون تھا، جب یہ خبر نمبر 2 بنی تو السابعین۔ تو اب جو ہے کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنی خبر نمبر 1 النصارى، خبر نمبر 2 السابعین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ معنی اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، آمنا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا منو باب سامعہ یسمعو، آمین 3 حرفوں کا ماضی معروف آمینا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں باب افعال کا زبر والا الف لگایا تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گیا، آمینا سے امانا 4 حرفوں کا ماضی معروف ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، امانا بنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی حمزہ جو جھٹکا دیتی ہے امانا، اس کو جو ہے جھٹکے والی حمزہ جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، تو آمانا سے آسان لفظ ہو گیا آمانا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ باللہ بے حرف جار ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اصل میں اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری، اور پھر تو ہے الیوم الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الیوم تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیوم جار مجرور مرکب جاری۔ الآخر الف لام سے اسم معرفہ جو ہے یہ اصل میں الآخر تھا، جب یہ الیوم موصوف کی صفت بنا تو الآخر سے الآخر ہو گیا، کیونکہ الیوم موصوف کے آخری حرف میم کے نیچے زیر ہے، لہذا اس میں صفت الآخر کے آخری حرف را کے نیچے بھی پیش کی جگہ زیر آ گئی۔ موصوف صفت جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں الف لام سے معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں جو ہے یہ ان دونوں کے آخر میں جو ہے بے حرف جار کی وجہ سے زیریں ہیں، تو یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مطابق نمبر 1 باللہ جار مجرور مرکب جاری، مطابق نمبر 2 بالیوم الآخر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں معنی اس میں موصول آیا تو معنی اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ عاملہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، عاملہ یعملو باب سامعہ یسمعو، صالحن اس میں لگ رہا پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل صالحن تھا، جب یہ عاملہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ صالحن سے صالحن جملہ بنے گا عاملہ صالحن، عاملہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول صالحن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فار پہ تو لا اصل میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اجر اس میں نکرہ اصل میں اجرن تھا، جب یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اجرن سے اجر و مضاف
ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اجر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اندہ اس میں نکرہ ہے، یہ ان دو تھا، اللہ نے آسانی کے لیے جو ہے ان کو یہ آسانی کے لیے اس کو اندہ بنا دیا۔ اندہ مضاف، رب اس میں نکرہ اس میں ربن تھا، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ربن سے اندہ ربن مضاف الیہ مرکب اضافی۔ پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا دہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا اجرہم مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1 اندہ ربہم مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرف تو ہے لا حرف نفی ہے، خوف اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، علیہ حرف جار ہے، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب یہاں تک جملہ بنے گا تو شروع میں ہے لا نفی، جب لا اور ما حرف نفی جو ہے ان کے بعد کوئی فعل نہ ہو، لا حرف نفی اور ما حرف نفی کے بعد اس جملے میں جب کوئی فعل نہ ہو تو لا اور ما نفی جو ہیں یہ لیسا میں بدل جاتے ہیں۔ لیسا فعل ماضی معروف، یہ فعل ہے لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ تو لیسا جو ہے جو لا حرف نفی کی جگہ آیا ہے، کیوں آیا ہے کہ لا کے بعد جو آخر علیہم آخر تک جو ہے کوئی فعل نہیں ہے۔ خوف اسم ہے، علیہم جار مجرور مرکب جاری ہے، لا کے بعد جہاں ختم ہوتا ہے جملہ علیہم پر یہاں تک کوئی فعل نہیں ہے۔ تو جب لا اور ما حرف نفی کے بعد کوئی فعل نہ ہو تو وہ لا حرف نفی اور ما حرف نفی جو ہے دونوں جو ہے وہ لیسا میں بدل جاتے ہیں۔ لیسا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، یہ اصل میں تھا لایسا ید یا سو باب سامع یسمع، لایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کے زیر کو جسم میں بدل دیا تو یہ لایسا مشکل سے آسان ہو گیا لیسا۔ تو لیسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور اس کے بعد جو ہے خوفن جو ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یہ لیسا کا اسم ہے، چونکہ لیسا کانا کی طرح فعل ناقص ہے لہذا اس کا فاعل کی جگہ اس کا اسم ہوگا۔ تو لیسا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ کام نہیں آئے گی کیونکہ خوفن اسم آ گیا ہے لیسا فعل ناقص کے بعد، اس لیے خوفن جو ہے یہ لیسا کا اسم ہوگا۔ اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم خوفن اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا فعل منفی ہے، وعرف فعل لا حرف نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحزنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حازنا یحزنون باب سامع یسمع یحزنون یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو یحزنون جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع معروف ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب وہ جو لا نفی جو ہے یہ یحزنون کے ساتھ آ کر مل جائے گا، تو یحزنون جو ہے یا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جب اس کے شروع میں لا آیا حرف نفی تو لا یحزنون فعل مضارع معروف منفی بن گیا، فعل مضارع معروف منفی۔ اب جملہ بنے گا لا یحزنون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔